باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مرج البحرین، وہ ذات ہے جس نے دونوں سمندروں کو ملا دیا۔ ھذا عذب الفرات، یہ میٹھا خوشگوار پانی ہے۔ وھذا ملح الأجاج، اور یہ نمکین تلخ پانی ہے۔ وجعل بینہما برزخا، درمیان میں ایک آڑ بنا دی۔ وحجرا، رکاوٹ، محجورہ جو رکاوٹ بنائی گئی ہے۔ وهو الذی خلق من الماء بشرا، وہ ذات جس نے پانی سے انسان کو بنایا۔ فجعلہ نسبا وصہرا، اس کو نسب لیا اور سسرال۔ وکان ربک قدیرا، تیرا رب اس پر قدرت رکھتا ہے۔ یعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کے بارے، ما ان چیزوں کی، لا ینفعہم ولا یضرہم، جو نہ نفع دیتی ہے ان کو نہ ضرر دیتی ہے۔ وکان الکافر، کافر علی ربی، اپنے رب کے خلاف ظہیرا، مددگار ہے۔ وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مبشرا، مگر بشارت دینے والا، نذیرا، ڈرانے والا۔ قل کہہ دیجیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس بات پر کسی اجر کا، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ وتوکل علی الحی، آپ توکل کریں اس زندہ ذات پر، الذی لا یموت، جو اس پر موت نہیں آئے گی۔ سبح بحمدہ، اس کی حمد و تسبیح بیان کریں۔ وکفی بھی، وہ کافی ہے وہ، بذنوب عبادہ خبیرہ، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، خبردار۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان زمین پیدا کیے، وما بینہما، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ کون ہے؟ الرحمن، فصل بھی خبیرہ، اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، کہتے ہیں، من رحمان، رحمان کیا ہے؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تم حکم دیتے ہو؟ وزادہم نفورا، یہ بات ان کے نفرت میں، بھاگنے میں اضافہ کرتی ہے۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، الذی جعل فی السماء بروجا، جس میں آسمانوں میں برج بنائے، وجعل فیہا سراج، چراغ پر چاند، یہ سورج بنایا، وقمر منیرا، اور چاند روشنی دینے والا۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، اور وہ ذات جس نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ لمن اراد ان یذکر، جو آدمی ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے، اور اراد شکورا، یا ارادہ کرتا ہے کہ شکر گزاری کرے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ وہ لوگ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ واذا خاطبهم الجاہلون، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، قالوا سلاما۔ والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا، بے شک وہ، سات مستقر، ٹھکانہ، عارضی ٹھکانہ بھی برا ہے، مقامہ مستقل ٹھکانہ بھی برا ہے۔ والذین، وہ لوگ، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہیں اسراف کرتے، ولم یقتروا، نہیں بخل کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور درمیان میں وہ اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، ولا یقتلون النفس، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق طریقے سے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ من یفعل ذلک، جو بھی یہ کام کرے گا، یلقی اثاما، گناہ کو پالے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ڈبل کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، یخلد فیہ مہانا، اس میں پڑا رہے گا، ہمیشہ رہے گا، مہانا، ذلیل ہو کر۔ الا، مگر وہ لوگ، توبہ، جنہوں نے توبہ کی، آمن، ایمان لائے، عمل صالحا، عمل صالحا، اچھے اعمال کیے، اولئک، پس وہ لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو اللہ پاک حسنات میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تابہ، جس نے توبہ کی، عمل صالحا، اچھے اعمال کیے، فإنہ، بے شک، یتوب الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ، وتابہ، رجوع کرنا۔ والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو گواہی جھوٹی نہیں دیتے، وإذا مروا باللغو، اور بے مقصد باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کرام، باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں ان کے رب کی آیات، لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے اس پر، سمن، بہرے ہو کر،
عمیان اندھے ہو کر۔ والذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے رب ہمیں ہماری بیویوں سے ہماری اولاد سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، واجعلنا للمتقین اماما ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اولئک وہ لوگ ہیں یجزون الغرفہ جن کو بالا کھانے دیے جائیں گے، بما صبر اس کے صبر کیا انہوں نے، ویلقون فیہا اور ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا تحیۃ تحیہ کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، حسنت مستقرہ ٹھکانہ بہتر ہے، مستقر بھی اور مقام بھی۔ قل فرما دیجیے ما یعبأ بکم ربی میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم اگر تمہارا پکارنا نہ ہو، فقد کذبتم اور تم نے جھٹلا دیا اللہ کو، فسوف یکون لزاما پس اس کی سزا تم پہ لازم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، ان کے سوالات کے جواب میں اللہ پاک کہتے ہیں وہ کہ یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جو نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہو، جو ہے وہ گن نہیں رہے، جو ہے گنو پہلے موجود کو گننا چاہیے کہ غیر موجود کو شمار کرنا چاہیے، ان کے باغ ہونا چاہیے، کھو جو اللہ نے جو گنا وہ تو گنو، کیا ہے جو دیا ہے وہ تو گنو۔ اللہ پاک اپنی نعمتیں گن رہے ہیں، نشانیاں گن رہے ہیں، انہی میں سے والذی مرج البحر دو سمندر ملا دیتے ہیں، یہاں دو سمندر آ کے ملتے ہیں، ایک پانی میٹھا پانی ہے، خوشگوار پانی ہے، دوسرا پانی تلخ ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بین درمیان میں آڑ ہے نظر نہیں آتی، یہ کہاں ہے؟ ایک تو مرج البحرین وہ تھا خضر علیہ السلام والا، وہ یہ ہے بحیرہ قلزم۔ ایک مرج البحرین ہے وہ کیپ ٹاؤن، یہاں بحر ہند اور بحر اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں، بحر اقیانوس، بحر الکاہل، بحر الہند یہ دونوں ملتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کیپ ٹاؤن میں۔ دنیا کا جنوب الحمدللہ دنیا کے 3 کنارے میں نے دیکھے ہیں، مغرب میں سان فرانسسکو، وہ جہاں سے آگے سمندر ہے، امریکہ کا آخری شہر وہ بھی دیکھا ہے، مشرق میں ہانگ کانگ، وہاں بھی 2-3 دن خطاب فرمایا ہے، اور جنوب میں کیپ ٹاؤن، وہاں بھی ختم نبوت کانفرنس کی تھی ہم نے۔ وہ شمال کا آخری پہاڑ ہے وہ نہیں دیکھا، 3 کونے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک کا لطیفہ سنا دو، کیپ ٹاؤن کئی دفعہ گئے ہیں، کیپ ٹاؤن جنوب کا کنارہ ہے، جنوبی افریقہ کا شہر ہے، وہاں سے آگے 2 سمندر ملتے ہیں، وہاں بڑی اچھی تفریح گاہ بنا رکھی ہے انہوں نے، سمندر 2 بالکل سامنے، دور دور تک، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس میں وہ یہ جوش ہے وہ ساکن ہے، اور بالکل درمیان میں آڑ کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن یہ پانی اس سے نہیں ملتا، یہ اس سے نہیں ملتا، یہاں کالا اور سفید پانی ملاؤ تو الگ الگ رہتے ہیں، آخر تک جہاں 1000 میلوں تک نظر آتا سامنے، یہ سمندر الگ ہے، یہ الگ ہے، درمیان بینہما برزخ، یہ برزخ کیا نظر نہیں آتی، آڑ نظر نہیں آتی، لیکن یہ پانی وہاں نہیں جاتا، وہ پانی یہاں نہیں جاتا، ساتھ ساتھ بہر سمندر ہے۔ ہم ایک دفعہ ہمارا گروپ پورا گیا تھا، تو میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، تو وہاں اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا، تفریح گاہ بنی ہوئی ہے، اب میرا ذوق ہے تاریخی، میں وہاں کتبے پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں سے دلی کتنی دور ہے، یہاں سے نیو یارک کتنی دور ہے، یہاں فلاں کیا ہے، فلاں کیا، کتبے پڑھ رہا ہوں اپنے معلومات۔ مولانا الیاس چنوٹی صاحب تو مصحف بچھایا ہوا ہے، نفل پڑھ رہا، ایک آدمی زاہد قاسمی صاحب 2 ساتھی لے کے گھوم پھرے، یہ وہ سیر کر رہے ہیں، اور مولانا محمد امر الدھیانوی سمندر کے کنارے کے سمندر میں پاؤں رکھا ہے، اللہ کا کافر کافر شیعہ کافر، یا اللہ تو گوار ہے، میں ایسے بھی نعرہ لایا اپنا اپنا ذوق ہے۔
میں نے کہا میں کہ دیکھو یہ سب اپنے بڑے ذوق کے مطابق، میں کتبے کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ کیا اس کا، اور یہ وہ کیا کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور زاد کاشفی صاحب کیا کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اور مولانا محمد عبد الدیانی نیچے اترے ہیں، سمندر میں پاؤں رکھا ہے، یا اللہ یہاں بھی گوار ہے، میں کہنا کافر کافر شیعہ کافر تو اپنے بڑے ذوق کی بات ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ مغرب میں سان فرانسسکو، اللہ قدرت، سان فرانسسکو میں سن 90 کے دہائی کی بات ہے، بڑا خوفناک زلزلہ آیا تھا، پورے شہر الٹ گیا تھا۔ میں اس دن وہاں تھا، میں صبح 6 بجے سان فرانسسکو سے میں نے فلائی کیا ہے نیویارک کے لیے، 9 بجے وہاں زلزلہ آیا ہے۔ میں نیویارک پہنچا، لوگ پریشان ساتھی کو، میں کہا کیا ہے، مجھے کو نہیں پتا، میں تو ہوا میں تھا، تو بچ کے ہیں؟ میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس دن تاریخ کا خوفناک ترین زلزلہ تھا وہ، میں اس دن صبح 6 بجے وہاں تھا، لیکن نکل آیا تھا 9 بجے، مجھے واپس نکال کر زلزلہ بھیجا لا نے اور یہ بھی ہانگ کانگ بھی دیکھا میں نے آخری، ادھر اللہ پاک کبھی دکھا دے خیر، یہ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، دو سمندر ملتے ہیں آپس میں، کوئی آڑ نظر نہیں آتی لیکن آڑ ہے، بینہما برزخ، ہجرم میں رکاوٹ ہے، اور ایسی جیسے رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے، ایک طرف کا پانی میٹھا خوشگوار، دوسرے کا کڑوا نمکین تلخ۔ اچھا چلو، یہ تو سمندر ہے نا، کیا عجیب اللہ پاک نے جوڑ لگایا ہے، سمندر تو سمندر ہے نا، اتنا سا پانی بھی ہو تو میں سے انسان بنایا ہے جعل من الماء بشرا وصہرا، نسب کس سے بنتا ہے؟ پانی سے، اور سسرال کس سے بنتے ہیں؟ پانی سے، نسب بھی پانی سے بنایا ہے اور سسرال بھی کس سے بنائے ہیں؟ وہ تخم ہے، یہ پیوند ہے وہ تخمی ہے، یہ پیوند، پیوند کاری جانتے ہیں، درختوں کو درختوں سے جوڑنا، تو بل اللہ یہ ہے، خلق من الماء بشر، انسان کو پانی سے پیدا کیا، نسب کا رشتے بنائے، اور صحرا سسرال کا رشتے بنائے۔ اللہ رب قادر ہے یار، ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ وہ ہے، اور یہ کیا ہے، یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، یہ کن کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے، اللہ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ کان الکافر علی ربہ ظہیرا، ظہیرہ کا مقابلہ مانا پشت پلا یا مقابلہ کرنے والا بھی ہے، ظہیر مظاہرہ، آمنا سامنا کرنا، یہ اللہ کا مقابلہ کر، کان الکافر علی ربہ ظہیر۔ آپ کو تو ہم نے مبشر اور نذیر، یہ گمراہ ہے، اڑے ہوئے ہے، بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ مبشر اور نذیر، ان علیک الا البلاغ، بات پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، امان علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ ان کو دعوت پہنچاتے ہیں اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتے، ان سے کہہ دیجیے میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، واپسی پر تم سے مسافہ کا تقاضا نہیں کر رہا بزرگوں دوستوں اپنا بستر خود اٹھاتے ہیں، ما سلکم علیہ من اجر، ساری باتیں سناتے، اجر کوئی نہیں مانگتے، ہاں اس لیے ہماری دعوت یہی ہے، من شاء ان یتخذ، اللہ کے راستے، بزرگوں دوستوں اللہ کے راستے پر آ جاؤ، یہی تقاضا ہے ہمارا اجر کا تقاضا نہیں ہے، کیا تقاضا ہے؟ اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف، بزرگوں دوستوں اللہ رسول کے راستے پر آ جاؤ، ہمارا تقاضا صرف یہی، شہوت آپ اپنی بات پہنچائیں، اللہ پر توکل کریں، یہ تو سارے ختم ہو جائے گا، اللہ زندہ رہے گا، اور توکل، مردہ پر توکل نہ کرے، زندہ پر توکل کرے، جس نے مر جانا ہے اس پر توکل، جو زندہ رہے گا اس پر، وتوکل علی الحی، حی پر توکل کرے، کون؟ الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آئے گی، سب بھی اس کی حمد و ثنا بیان کریں، ان کو چھوڑیں، ان کے گناہوں کو میں جانتا ہوں، وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ
کبھی اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں پر کافی ہے، پتہ ہے کون کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان اس نے بنائے، اور ما بینہما، آسمان زمین وما بینہما اس نے 6 دن میں بنائے۔ 6 دن کون سے؟ ہمارے والے بھی ہو سکتا، اور 6 دن ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارا 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو نا 1000 سال، اللہ کا کتنا بنتا ہے؟ ایک دن، لیکن بھر 6 دن میں بنایا۔ 7ویں دن کیا کیا؟ بائبل میں لکھا ہے 7ویں دن اللہ پاک نے آرام فرمایا۔ بائبل میں لکھا، آج بھی 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، اور 7ویں دن اللہ پاک نے آرام فرمایا۔ یہ ہفتے میں ایک چھٹی اللہ کی سنت ہے۔ ہفتے میں ایک چھٹی کیا ہے؟ بائبل کے مطابق 7ویں دن اللہ پاک نے آرام فرمایا۔ خلق سبع فی ستۃ ایام، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر مستوی ہونے کا کیا معنی؟ یہ بھی ان مسائل میں سے ہے، مشتبہات میں سے، اس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی بحث، یہ ایک مستقل بحث ہے، آپ کو اس سے واسطہ پیش آئے گا جب آپ جائیں گے سعودی عرب وغیرہ۔ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہ وہ صفات ایسی ہیں جیسے بیان کی گئی ہیں، اسی نہیں، اور اللہ پاک صفات سے عاری ہے۔ ایک موقع یہ بھی ہے کہ اللہ صفات سے کیا ہے؟ عاری ہے۔ ایک موقع یہ ہے، ایک موقع یہ ہے صفات ذات کا حصہ ہیں یا الگ ہیں؟ ذات کا حصہ ہیں تو ترکیب لازم آتی ہے۔ اگر صفات بے شمار ہیں، ذات کا حصہ ہیں، تو اللہ مرکب ہے نا۔ اور اگر صفات ذات کا حصہ نہیں ہے، تعدد لازم آتا ہے۔ یہ زندگی کا خدا ہے، یہ موت کا خدا ہے، یہ تعدد لازم آتا ہے۔ یہ اہل سنت دل کا موقف درمیان کا ہے۔ ایمان لانا لازم ہے، کیفیت معلوم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس پر اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بعض متکلمین کا پرانے کبھی اب بھی اللہ عرش پہ ایسے بیٹھا ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ ہمارے یہ سلفیین جو ہے نا، ان کے متشدد سلفی اب بھی کہتے ہیں اللہ عرش پر ایسے بیٹھا ہے ایک نظریے کا قدود علی العود، جیسے ٹہنی پر کیڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اگر کرسی پہ بیٹھا ہے تو جہاں کرسی نہیں والا ہے، اللہ اگر کرسی پہ بیٹھا ہے مکان لازم آتا ہے، اور اگر اللہ پاک کرسی کے بغیر ہے تو حلول لازم، ہر ایک کے اندر ہے۔ یہ بڑی نازک بات ہے بھائی، میرے اندر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ جگہ اللہ سے خالی ہے؟ 5.5 فٹ کا تو ہوں میں۔ اس 5.5 فٹ کے 1.5 من کے وجود میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر میں اللہ ہوں، اور اگر نہیں ہے تو ایسی جگہ بھی ہے جہاں اللہ نہیں ہے۔ اور سمجھ آئی؟ آج کل بھی یہ مسائل، اس پر اگر اس بحث کو پڑھ رہا ہوں نا، اس پر آج کے جھگڑے کے تناظر میں حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس وقت صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہمارا سلفیوں کے ساتھ کیا اختلاف، لیکن اختلاف بڑا سخت ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تفسیر عثمانی کون سی ہے؟
یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ ہے. یہ پارے کا حاشیہ حضرت شیخ الہند کا ہے، باقی کس کا ہے؟ محمد اللہ علیہ ہمارے یہاں. ایک بار سعودیہ نے یہ 1,00,000 چھپوا کے تقسیم کروائی تھی. پھر سعودی علماء نے اعتراض کیا کہ اس میں تو شرک بھرا ہوا ہے. سعودی عرب نے پابندی لگا دی. اب بھی پابندی ہے. سعودیہ میں آپ تفسیر عثمانی لے کر جائیں گے گرفتار ہو جائیں گے آج بھی. کیوں؟ اس میں شرک ہے. صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ان کا موقف نہیں، ہمارا الگ موقف ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جھگڑا موجود ہے، اب بھی پریکٹیکل موجود ہے. سعودی عرب کے اس فیصلے کے خلاف دارالعلوم دیوبند نے الگ وضاحت لکھ کے بھیجی تھی کہ ہمارا موقف یہ ہے. مولانا سید ابوالحسن ندوی نے الگ تفصیلی موقف واضح کیا تھا، لکھ کے دیا تھا. دونوں قبول نہیں ہوئے. یہ شرکیہ موقف ہے. خوش ہے کہ صحیح موقف ہمارا کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا وہی موقف ہے. استواؤہ علی العرش حق، اللہ عرش پر مستوی ہے. ایمان. الایمان بہ واجب، اس پر انہی الفاظ کے ساتھ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. کیفیتہ مجہولۃ، اس کی کیفیت مجہول ہے. اللہ کی کوئی بات مجہول ہے؟ مجہول کا معنی ہماری سمجھ سے باہر آتا ہے. مجہول کا معنی یہ نہیں کہ مجہول ہے. اللہ کی کوئی بات مجہول ہے؟ مجہول کا معنی کیا ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. والسؤال عنہا بدعۃ، یہ 4 جملے ہیں. استواؤہ علی العرش حق، والایمان بہ واجب، کیفیتہ مجہولۃ، والسؤال عنہا. بحث میں پڑھنا یا ادھر افراد کا شکار ہو جائے گے یا تفرید کا شکار ہو جائے. ایک بات اور، میں نے کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کو عرش پر مستوی ہونا ایسے جیسے کرسی پر بیٹھے ہیں، اس سے کیا لازم آتا ہے؟ مکان اور حیت، اللہ وہاں ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے سلفی بھائی کہتے ہیں اللہ وجوداً وہاں ہے، یہاں علماً سمعاً بصراً ہے، وجوداً نہیں. ہمارے سلفی شیوخ یہ فرماتے ہیں وجوداً کہاں ہے؟ عرش پر. یہاں وجوداً نہیں ہے، سمعاً بصراً. تو اللہ کے لیے مکان لازم آیا کہ نہیں آیا؟ حیت بھی لازم ہے، ادھر ہے ادھر نہیں ہے. اور اگر ہر چیز میں خدا ہے، تو ہندو یہ کہتے ہیں ہم تو خدا کو ہی پوجتے ہیں، ہم سانپ کو نہیں پوجتے، اس کے اندر جو خدا ہے اس کو پوجتے ہیں. ہم پتھر کو نہیں پوجتے، اس کے اندر جو خدا ہے اس کو پوجتے ہیں. اگر آپ ادھر زیادہ سختی کریں گے تو حلول لازم آئے گا. پھر ہر چیز کے اندر خدا ہے. جس میں خدا ہے وہ خدا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر باہر نکالیں گے تو پھر مکان لازم آئے گا. بات سمجھ آئیے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے یاد رکھیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف وہی ہے. کیا ہے؟ استواءہ علی العرش حق، والایمان بہ واجب، کیفیتہ مجہولۃ، والسؤال عنہا بدعۃ. اور لمبی بات ہے. الرحمن و رحمان ہے بھائی، فصل بھی خبیرہ. کچھ سمجھ نہیں آتی تو اہل علم سے پوچھو بھائی. اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو اہل علم سے بات کرو. فصل بھی خبیر. اچھا ایک بات اور، مشرکین مکہ کا ایک کام یہ بھی تھا، کہتے تھے ہمیں کہتا ہے کہ یہ خدا ایک ہے، خود کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، کبھی رحیم کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی کریم کو پکارتے ہیں، کبھی رحیم کو پکارتے ہیں. خود نہیں بلا رکھے.
اللہ کے نام کتنے ہیں؟ کیوں جی؟ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 تو ہم گنتے ہیں نا. اللہ کی صفات، صفاتی نام ہے نا. اللہ کی صفات کی گنتی ہے، ناموں کی بھی گنتی نہیں ہے. بے شمار ہے. یہ معروف نام 99 اللہ کے نام. یہ نام ہے یا صفات ہے یا ذات الگ الگ ہے یا نام الگ الگ ہے، کیا ہے؟ مشرکین نے کیا اعتراض کیا تھا؟ یہ اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں ہمیں لات کو سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور رحمان کو سجدہ کرنے کو کہتا ہے. یہ رحمان کون ہے؟ رحمان کو اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی. ہمارے بزرگ بھی تھے، دوست بھی تھے جامعہ شفیہ میں. انہوں کی کتاب ہے، انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائی تھی. اللہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ. روایات سے 1000 نام جمع کیا. ہم کتنے گنتے ہیں؟ 99. ٹھیک ہے. انہوں نے روایات کا تتبع، بڑے اچھے بڑے محدثین میں سے تھے. روایات کا تتبع کر کے اللہ پاک کے نام شمار کیے کتنے؟ 1000. کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ. خود مجھے عطا فرمائی تھی جب چھپی تھی. تو اللہ کے بے شمار نام ہے. اس پر اعتراض کیا انہوں نے. اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا انسجد لما تأمرنا، جس کو تم کہتے ہو اس کو سجدہ کریں اور ہم اپنے خدا کو سجدہ نہ کریں. اس کا جواب اللہ پاک نے دیا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. یہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے. ذات ایک ہی ہے. اللہ کو پکارو یا رحمان کو. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا، جس نام سے پکارو گے یہ اللہ کے نام ہیں. یہ ذاتیں الگ الگ نہیں ہیں، ذات ایک ہی ہے. یہ کیا ہے؟ نام ہے. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. یا یہ فرمایا ان کا یہ جب ان سے کہا رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں ہمیں منع کرتا ہے لوگوں دوسروں کو سجدہ کرنے سے، خود اللہ کے سوا رحمان کو سجدہ کرنے کا کہتا ہے. یہ اعتراض ہے مشرکین کا. اور جواب کیا ہے؟ وہی جو میں نے بتایا. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہم صل